هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل، یہ فصل ہے. اصل کتاب میں صرف فصل کا عنوان ہے، اور یہ بین القوسین دیکھ رہے ہیں فی تمام احکام الوضوء، یہ محشی کی طرف سے اضافہ ہے. اور یہاں فصل کے تحت جو مسائل بیان کیے گئے ہیں ان کا تعلق چونکہ وضو کے احکام سے ہے، اسی لیے محشی نے عنوان قائم کر دیا ہے. اس سے پہلے صاحب کتاب نے وضو کے دیگر احکامات کو بیان کیا تھا، جیسے وضو کے فرائض کیا ہیں، وضو کی شرائط کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کو بیان کیا تھا. اب کچھ اور احکام جو وضو سے متعلق ہیں وہ رہ گئے تھے، اس کے لیے ایک مستقل فصل قائم کیا اور اس کے تحت ان مسائل کو بیان کر دیا ہے. فصل، یہ فصل ہے فی تمام احکام الوضوء، وضو کے احکام کے اتمام کے بیان میں. یعنی کچھ اور وضو کے احکام ہیں، پیچھے تو کچھ وضو کے احکام بیان ہو چکے ہیں، کچھ اور وضو کے احکام ہیں جو وضو کے متممات میں سے ہیں، احکام کے متممات میں سے ہیں، اس کو ہم بیان کریں گے. کیا کیا احکام ہیں؟ کہہ رہا ہے یجب غسل ظاہر اللحیۃ الکثۃ فی اصح ما یفتیٰ بہ، ضروری ہے گھنی داڑھی کے ظاہری حصے کا دھونا فی اصح ما یفتیٰ بہ، صحیح مفتیٰ بہ قول کے موافق. کیا مطلب؟ دیکھیے، اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ وضو کے 4 فرائض ہیں، اس میں سے نمبر 1 ہے پورے چہرہ کا دھونا، اور پورے چہرے کا اطلاق کہاں تک ہوگا اس کی حد بندی کر دی گئی ہے. تو وضو میں چہرے کا دھونا فرض ہے. اب سوال یہ ہے کہ آدمی کی داڑھی ہے تو کیا داڑھی کے اوپر پانی بہانے سے وضو کا فرض ادا ہو جائے گا؟ تھوڑی کے نیچے تک دھونا فرض ہے، مگر آدمی کی داڑھی ہے اور گھنی داڑھی ہے تو اس پر پانی، محض داڑھی کے اوپر پانی بہانے سے وضو کے فرض ادا ہو جائے گا، یا داڑھی کے نیچے تک پانی، داڑھی کے نیچے جو خال ہے اس خال تک پانی پہنچانا ضروری ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر داڑھی گھنی ہے تو صحیح اور مفتیٰ بھی قول یہ ہے کہ اوپر داڑھی کے اوپر پانی بہانے سے وضو کا فرض ادا ہو جائے گا، نیچے کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے اگر داڑھی گھنی ہے. اور اگر داڑھی گھنی نہیں ہے تو پھر جو ہے نیچے کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے. اچھا، اب گھنی داڑھی کسے کہیں گے اور غیر گھنی داڑھی کسے کہیں گے؟ تو اگر داڑھی ہے اور داڑھی کے اوپر سے اندر کے خال باہر سے دکھائی نہ دے تو کہیں گے کہ داڑھی گھنی ہے. داڑھی گھنی ہے یعنی ہم نے سامنے دیکھ رہے ہیں، ہم آدمی کی داڑھی کو ہم نے دیکھا اور اندر کا جو کھال ہے وہ باہر سے دکھائی نہیں دے رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ داڑھی گھنی ہے. اور اگر اندر کا کھال باہر سے دکھائی دینے لگے تو داڑھی گھنی نہیں ہے اور اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے. یجب غسل ظاہر اللحیۃ الکثۃ فی اصح ما یفتیٰ بہ، ضروری ہے گھنی داڑھی کے ظاہری حصے کا دھونا فی اصح ما یفتیٰ بہ، صحیح مفتیٰ بہ قول کے موافق. یعنی اور بھی اقوال ہیں جن میں سے قول یہ ہے کہ نہیں، اگر داڑھی گھنی ہو تو بھی اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے، وہ مفتیٰ بہ قول نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں دشواری ہے. جس کی داڑھی گھنی ہوتی ہے اس کے لیے اندر تک پانی پہنچانے کو اگر ہم فرض کریں تو اس کے لیے وہ دشواری کا باعث ہوگا. وَيَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى بَشَرَةِ اللِّحْيَةِ الْخَفِيفَةِ،
اور ضروری ہے پانی کا پہنچانا ہلکی داڑھی کی کھال تک۔ ولا يجب ایصال الماء الى المسترسل، مسترسل لٹکا ہوا، ولا يجب ایصال الماء الى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه، اور ضروری نہیں ہے، ولا يجب ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اور ضروری نہیں ہے پانی کے پہنچانا ان بالوں تک جو لٹکے ہوئے ہوں چہرے کے دائرے سے۔ دیکھیے اگر داڑھی گھنی ہے تو داڑھی کے اوپر پانی کے پہنچا دینا یہ ضروری ہے، اندر خال تک پانی پہنچانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ داڑھی کے جو بال چہرے کے محاذات میں آتے ہیں، یعنی جو چہرے کی حد بندی کی گئی ہے بال اگنے کی جگہ سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، اس کے بالمقابل جو بال ہیں ان پر یعنی ان کا دھونا فرض ہے، اور جو بال تھوڑی کے نیچے لٹک رہے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی کی داڑھی ایک مشت ہے تو ظاہر سی بات ہے تھوڑی کے نیچے ایک مشت تک اس کی داڑھی کے بال لٹک رہے ہیں تو ان کا دھونا فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اسی کو بیان کرنا۔ ولا الى من كتم من الشفتين عند الانزمام، اور پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے اس حصے میں جو حصہ ہونٹوں کا چھپ جاتا ہے منہ بند کرتے وقت۔ دیکھیں چہرے کے اندر دونوں ہونٹ بھی آتے ہیں، شفتین کہا جاتا ہے ان کو عربی زبان میں۔ اب ہم منہ بند کرتے ہیں نا تو آدھا ہونٹ کا حصہ منہ کے اندر چھپ جاتا ہے، تو چہرہ دھوتے وقت ہونٹوں کو بالکل اندر تک، منہ کے اندر تک دھونا ضروری نہیں ہے۔ آدمی منہ بند کر لے، جتنے ہونٹ ظاہر میں نظر آ رہے ہیں وہ دھو لے گا، فرض ادا ہو جائے گا، مسئلہ یہاں پورا ہو گیا۔ یہ سب وضو کیا کام ہے۔ وَلَوْ انضمت الْأَصَابِعُ، اور اگر مل گئی انگلیاں، او طال الظفر، یا ناخون لمبا ہو گیا، فغط الانملۃ، اور اس نے پوروں کو چھپا لیا، او کان فیہ ما یمنع الماء، یا ناخون میں کوئی ایسی چیز ہو جو روک دے پانی کے پہنچنے کو، کعجین، جیسے کہ آٹا، وجب غسل ما تحتہ، تو ضروری ہے اس چیز کا دھونا، تو ضروری ہے اس چیز کے نیچے سے، اس چیز کو نیچے سے دھونا، تو ضروری ہے وجب غسل ما تحتہ، ضروری ہے اس حصے کو دھونا جو اس کے نیچے ہے۔ لیکن چند مسائل ہیں یہاں پر۔ پہلا مسئلہ یہ کہ کسی کی انگلیاں ملی ہوئی ہیں دونوں آپس میں، اور آدمی پانی مطلب صرف ہاتھ دھوئے تو انگلیوں تک پانی نہیں پہنچے گا، تو وہاں پر جو ہے کیا کیا جائے گا، آدمی کو خلال کر کے انگلی لگا کر وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ یا کسی کے ناخن اتنے بڑے بڑے لمبے ہو گئے ہیں اور جو انگلی کے پوروے ہیں، یعنی انگلی کے اوپری حصہ اس کو پوروا کہا جاتا ہے، وہ چھپ گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو کسی بھی ترکیب سے، یا تو مٹی نکال کر یا کسی بھی طرح سے جو ہے اس کو اس تک جو ہے پورووں تک، انگلی کے پورووں تک پانی کو پہنچایا جائے گا۔ یا کہ اس کے اندر میل نہیں ہے، ناخن بڑے تو نہیں ہیں، مگر کیا کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے آٹا، آدمی نے آٹا گوندھا اور آٹا اس کے اندر گھس گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اندر تک جو ہے پانی نہیں پہنچے گا، تو آٹا کو نکال کر یا کسی ترکیب سے اندر تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ تو سب مسائل خلاصہ یہ ہے کہ جو وضو کے جو فرائض ہیں ان میں ان کا استیعاب کیا جائے گا، اور بال برابر بھی کوئی حصہ خشک نہ رہے اس کا اہتمام کیا جائے گا، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ اب آگے مسئلہ، وَلَا يَمْنَعُ الدَّرَنُ وَخُرْءُ الْبَرَاغِيثِ وَنَحْوَهَا، اور نہیں روکتا، وَلَا يَمْنَعُ اس کا تعلق جو ہے اس سے، پانی کے پہنچنے سے، وَلَا يَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ اس سے تعلق ہے اس کا، مطلب وَلَا يَمْنَعُ الدَّرَنُ، اور نہیں روکتا۔ نہیں روکتا کیا مطلب؟ یعنی پانی کے پہنچنے سے نہیں روکتا، یعنی اگر اوپر جو چیزیں بیان کی گئی ہے
وہ چیزیں ہوں گی تو پانی جو ہے پہنچ نہیں پائے گا. جیسے انگلی کے اندر جو ہے میل ہے یا انگلی کے اندر آٹا لگا ہوا ہے تو پانی اندر تک نہیں پہنچ جائے گا. اور جو نیچے چیزیں بیان کی جا رہی ہیں یہ اگر ہیں تو ان کی وجہ سے پانی پہنچ جائے گا. ولا یمنع درن کہتے ہیں میل کچیل کو. ولا یمنع الدرن اور نہیں روکتا پانی کے پہنچنے کو الدرن میل کچیل. دیکھیے میل کچیل اگر ہاتھ کے اندر لگا ہے تو مثال کے طور دھول لگا ہے مٹی لگی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے پانی لگتے ہوئے وہ گر جائیں گے. مگر وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے جیسے ناخن کے اندر تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پانی کے پہنچنے سے مانع ہو سکتا ہے. اس لیے جو ہے میل کچیل کو نکالا جائے گا. وقرء البراغیث اور پسو کی بیٹ ونحوہا اور اس کی مانند دوسری چیزیں. آگے کچھ اور مسائل. ویجب تحریک الخاتم الضیق اور ضروری ہے تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا. آدمی نے انگوٹھی پہن رکھی ہے دو شکل ہے. ایک انگوٹھی بالکل ڈھیلی ہو ظاہر سی بات ہے آدمی جب پانی سے دھوئے گا تو اس کے اندر جو ہے پانی پہنچ جائے گا. مگر انگوٹھی اگر انگلی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے بالکل تنگ ہے تو اس کو ہلا کر جو ہے اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے. واجب تحریک الخاتم الضیق اور ضروری ہے تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا. ولو ضرہ غسل الشقوق رجلیہ جاز امرار الماء علی الدواء الذی وضعه فیہا. اور اگر نقصان دے اس کو یعنی کسی آدمی کو نقصان دے غسل الشقوق رجلیہ اپنے پیروں کے پھٹنوں کا دھونا. جاز امرار الماء علی الدواء الذی وضعه فیہا تو جائز ہے پانی کا بہا دینا اس دوا پر جس کو رکھا اس نے پھٹن پر. مطلب ایک آدمی کے پیر پھٹ گئے جیسے عام طور پر ٹھنڈ کے موسم میں جو ہے پیر پھٹ جاتے ہیں اور اس میں آدمی نے دوا لگا رکھی. اب اگر وضو کرتا ہے اور پھٹن کے اندر تک زخم جو ہو گیا اس کے اندر تک پانی پہنچاتا ہے تو نقصان دے گا آدمی کو. تو اس صورت میں دوائی کے اوپر آدمی پانی بہا دے تو کافی ہے. دوائی کو دھو کر پانی پہنچانا یہ ضروری نہیں. ولا يعاد المسح على الغسل على موضع الشعر بعد حلقه اور اعادہ نہ کیا جائے مسح کا اور نہ دھونے کا بالوں کی جگہ پر ان کے منڈوانے کے بعد. ولا الغسل بقص ظفره وشاربه اور اسی طرح اعادہ نہ کیا جائے غسل کا اپنے ناخن اور اپنی مونچھ کاٹنے کے بعد. یعنی ایک آدمی ہے اور اس نے سر پر مسح کیا اور اس کے بعد اس نے سر کے بال کو منڈوا لیا تو اب دوبارہ سر پر مسح کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح کا آدمی ہے اس نے وضو کیا وضو کرنے کے بعد اپنے ناخن کٹوا دیے یا اپنی مونچھ کو کاٹ دیا تو اب جو ہے دوبارہ ان کو دھونا ضروری ہے. یعنی شبہ پیدا ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم نے ناخن کاٹا اب ناخن کے نیچے ہو سکتا ہے پانی نہ پہنچا ہو تو اب دوبارہ اس کو دھونا پڑے گا. یعنی آدمی نے سر کو منڈوا لیا ہے اور بال پر اس نے مسح کیا تھا بال تو چلے گئے اب نیچے جو ہے خال ہے وہاں تو مسح ہوا نہیں ہے تو دوبارہ وہاں تک مسح کرنا پڑے گا. تو اس شبہ کو دور کر دیا کہ ضروری نہیں ہے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے وہی مسح کافی ہو جائے گا.